ویلکم بیک. جی صاحب یہ بتائیں کہ if we are saying کہ 2020-30 تک 30,000 میگا واٹس ایڈ کرنے ہیں ہائیڈل کے, تو what is the first step? Should we focus on Kala Bagh and forget about the others, or should we forget about Kala Bagh and focus on the others, یا کوئی combination کریں, and how do we develop that consensus? دیکھیے ذخیرہ اپنے پانی کا بنانا ہے, سب سے پہلے تو وہ ہے نا, پری کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ نے ذخائر بڑھانے اپنے. تو ذخائر کہاں بڑھا سکتے ہیں آپ؟ جہاں لیول آپ کو ملے, جہاں گریویٹی فلو ملے. آپ سندھ میں فار ایگزامپل جائیں گے تو ان کو کیا کہیں گے کہ یار میں آپ کا پانی روکنے لگا ہوں, تو آپ میں آپ کو زیادہ پانی دوں گا, یہ جو فلڈ میں ضائع ہو جاتا ہے وہ میں روک کے آپ کو زیادہ پانی دوں گا. اتنی چھوٹی سی بات ان کو اگر ہم نہیں سمجھا سکتے تو پھر ہم ملک نہیں چلا سکتے. اگر ہم اپنے سندھی پیارے بھائیوں کو نہیں سمجھا سکتے کہ یہ پانی آپ ہی کو دیں گے لیکن بچا کے دیں گے, اس سے بجلی بھی پیدا کریں گے اور آپ کو ہر وقت 12 مہینے پانی دیں گے, ربی سے بھی پہلے اور خریف سے بھی پہلے, اور پانی ضائع مت کریں, ان کو یہ طریقہ بتائیں, ان کو پانی بہت ضائع بھی وہاں ہوتا ہے, اور فلڈ نہیں آنے دیں گے, یہ ڈیموں کی مہربانی سے. خیر آباد پر کم از کم تربیلا کی وجہ سے 2.5 لاکھ کا فرق پڑا ہے کیوسک کا, یعنی 12 لاکھ قریب کیوسک آ سکتا تھا اگر خیر آباد پہ وہاں تربیلا سٹرکچر نہ ہوتا خیر آباد سے پہلے, اور ورنہ سارے آپ کے براج فارغ ہو جاتے. کریکی براجز ہیں آپ کے, جنا کا برا حال ہے, ابھی چونسا ریپیئر ہوا, نیچے بھی برا حال ہے. تو آپ سندھی کیسے آپ کو بتائیں گے کہ اوکے کر لیں کہ ریزولوشن ہونی ہے؟ 91 ریزولوشن تو 91 کا واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ تو انہوں نے سائن کیا ہوا ہے کہ جی 21-22 ملین ایکڑ فیٹ آپ اور جمع ذخائر کر سکتے ہیں. بجلی تو بعد میں پیدا ہوگی نا جی, پہلے تو آپ پانی کے ذخائر پہ تو فیصلہ کر لیں. آپ نے 38 سالوں میں ایک ڈیم نہیں بنایا, میجر ڈیم, چھوٹے ڈیموں کی بات نہیں کرتے. جو آپ کا انڈس بیسن اریگیشن سسٹم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہوتا تھا, اب تو انڈیا اس سے آگے نکل رہا ہے, ناردرن کنال جو لنک کر رہا ہے. تو اگر آپ نے نہیں اس کو سنبھالا تو کتنا کاربن فٹ پرنٹ آپ برداشت کر سکیں گے, کتنا آپ گیس اور ایل پی جی اور ڈیزل اور فرنس آئل امپورٹ کر کے ساڑیں گے اگر آپ میں قوت ہو بھی. تو آپ نے کبھی سندھ کے کسی پولیٹیشین سے؟ جی میں نے کیا, جب ہماری ایک کی بھی کانفرنس 98 فروری میں جب نواز شریف صاحب نے اعلان کیا اٹامک ٹیسٹنگ کے 10 دن بعد, تو واویلا ہو گیا. ہم آئے پہلے ٹی وی پہ 1-2 دفعہ, پھر ہم نیچے گئے, جنرل بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, فضل رازق صاحب مرحوم بھی ہمارے ساتھ تھے, خالد خان آجملی وابڈا میں ہوتے وہ بھی ساتھ تھے. ہم نے سب نے کہا کہ بھئی یہ ضروری ہے اور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, ہر ایم اے ایف مینس $2-3 بلین ٹو دی اکانومی, اور سب سے زیادہ بینیفیشری تو سندھ ہوگا کہ تھوڑی آبادی سے اس کو 37% ملنا ہے ہر چیز کا, ہر نئے ڈیم کا, ناٹ دی اولڈ ڈیم, وہ جو ہے وہ تو ہسٹوریکل ہے, اور 37 پنجاب کو ملنا ہے, 14 فرنٹیئر کو دینا ہے آپ نے, پانی اور بجلی بھی اسی حساب سے دینی چاہیے اصولاً جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے, اور 12% بلوچستان کو دینا ہے. یہ کیوں غربت لاتی ہے ایکسٹریمزم, غربت لاتی ہے انتہا پسندی. اس کو آپ کمیونسٹ بائیں بازو کر دیں, دائیں بازو کر دیں, بیسکلی آج اگر آپ سندھ اسمبلی میں لے جائیں اس کو, ڈو یو تھنک یو کین گیٹ ووٹ آف گو ہیڈ فرام دیم؟ نہیں, لیکن اگر پہلے تو ایجوکیشن چلائے, کہاں سے آپ ایجوکیشن شروع کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر محب وطن پاکستانی, اور سندھ میں کوئی کمی نہیں ہے محب وطن پاکستانیوں کی, ان سب کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا کہ بھائی آپ کو اگر پانی ضائع کرو گے تو ہندوستان, حالانکہ یہ سیکروسینٹ ہے اور ٹل ایٹرنیٹی ہے ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, لیکن ہندوستان نے کہنا شروع کر دیا 30 سال گزر گئے, یہ ڈیم نہیں بنا رہے, یہ پانی پر ہمارا حق ہے. جب میں بھی گیا تھا ایک کانفرنس کرنے ان سے 2010 میں, ٹریٹی کا ایک حصہ ہے کہ اگر یوز نہیں کریں گے تو گیا نہیں, وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل لا جو ہے ہم اس کو اپلائی کرائیں گے, آپ اگر پانی ضائع کریں گے, اور وہ ضائع وہ کروا رہے ہیں, ان کی لابیز کروا رہی ہیں یا کچھ ہمارے اپنی نالائکی ہے, وہ کہتے ہیں وہ پانی پر ہمارا حق ہوگا. آپ پہلے پانی کی بات کریں, پانی نہیں ہے تو سویلائزیشن نہیں ہے. کتنا ہائیڈرو کاربن منگا کے آپ ساڑیں گے, ٹھیک ہے ضرور ہے, میں تو کہہ رہا ہوں تھرمل میں ضرور پرائیویٹ سیکٹر آئے, وہ ضروری بھی ہے, کمپیٹ کروائیں, ان کا حق بنتا ہے, اٹس لائک این انڈسٹری, تھرمل پروجیکٹ چلیں, سب کچھ چلے, پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے, پبلک سیکٹر کر سکتا ہے تو ضرور کرے, لیکن ہائیڈرو میں پانی کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. پانی از سویلائزیشن, اٹس لائف. میں شاعری نہیں کر رہا, اٹس لائف. اس کے لیے نوشہرہ میں اس دفعہ بڑے فلڈز آئے ہیں, تو کالا باغ ول کنٹریبیوٹ ٹو دا فلڈز. جی ہمارے چیئرمین وابڈا فرماتے ہیں کہ جی اگر کالا باغ ڈیم ہوتا زیادہ نقصان ہوتا. بھائی ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے آتے ساتھ 2 دفعہ کالا باغ کو بند کروایا, پہلے 2008 میں, پھر 2009 میں. سیکنڈ ٹائم تو منسٹر بھی سمجھ گیا کہ یہ بھگ جاتا ہے خود, اس کو ساتھ بٹھا کے اعلان کروایا, اس کی فوٹوز کے ساتھ ہے چیئرمین وابڈا کے ساتھ. تو اس شریف آدمی سے کوئی پوچھے
کہ بھائی آپ نے کالا باغ ڈیم بند کروایا کیوں, کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ قائد اعظم کی روح تو تڑپ رہی ہوگی کہ میرے عوام کو پانی. اس نے تو کہا آپ کی ہندوستان نے آپ کی شارک کاٹ دی ہے کشمیر پہ, تو اگر آپ ڈیم نہیں بننے دیں گے تو ہندوستان از گوئنگ ٹو یوز آل کائنڈ آف ٹرکس. دیکھیں ہندوستان کے پاس ایک مونسٹر ہے, ایک اژدہا ہے جس کا نام ہے ICID. ہمارے 3 آدمی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل بیٹھے ہیں بیگم روڈ پہ جو ہمارے انڈس واٹر کمشنر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے پاس 20,000 آدمی ہے known as the ICID, انٹرنیشنل کمیشن آن اریگیشن ڈرینیج. ساری دنیا میں ایکسپرٹس کو اس نے نیٹ ورک کیا ہوا ہے. ہائیڈرولوجک سائیکل کا وہ اس وقت ماسٹر بن چکا ہے. اب جو بھی کیس اس پہ کشمیر میں کریں گے وہ جیت جائے گا. تو یہ جو کیپیسٹی ایشوز ہیں, مطلب ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو کمپٹنس اور انکمپٹنس. تو پاکستان میں آئی مین دا میسج وچ وی آر گیٹنگ از کہ اٹس ہائیلی کرپٹ. تو ایک بات ہے انکمپٹنٹ جو ہے, انکمپٹنٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا جس سے ابھی بات ہوئی دور نہ. تو یہاں پہ کوئی یونیورسٹی ہے جو یہ ان چیز انرجی کے اوپر کورسز ہیں یونیورسٹیز میں پروفیشنل کے سارے باہر جا کے ہی آئیں گے؟ شروع کیا ہے کرنی پڑے گی یونیورسٹی میں, کوئی ایسا کورس نہیں ہے. کچھ تو آپ کی بیسک انجینئرنگ تو ہے نا, آپ کی ساری انجینئرنگ سائنسز ہیں اور پھر آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو ایک نیشنل موومنٹ چلانی پڑے گی آپ جیسے کسی آ جاتی ہے اکانومسٹ کو جو سمجھتا ہو کہ اس کا نقصان کتنا ہوا. اور جو انجینئرز ول جوائن یو, وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایشو پہ کنسنسس ہے ان 2 پروونسز, یونینیمٹی ہے ان 2 پروونسز سندھ اینڈ NWFP, تو وہ یہ ہے کہ کالا باغ نہیں بننا چاہتا. کوئی بھی ڈیم نہیں بننا چاہیے. نہیں کوئی کا میں نہیں کہوں گا, نہیں وہ کہتے کالا باغ نہیں بننا چاہیے. پانی رکنا نہیں چاہیے. یونینیمٹی. بٹ وائی ہاؤ کین وی اٹ از if we think it's not the right thing, مطلب ان کا بھی they are reasonable, I mean ان کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو موومنٹ سے آپ کر لیں. جو میں بات پہلے کر رہا تھا کنسنسس کی, دیکھو شمس الملک صاحب جو ہیں he is from نوشہرہ. میری بات سنیں نا جی, مائی آرگومنٹ از کہ کنسنسس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پیار محبت سے سیٹل کر لیں, وہ ہونا تو پیار محبت سے ہی چاہیے, پر اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کو فائنینشلی انسینٹیوائز کریں. اگر کالا باغ ڈیم کی کوئی ایسی انسینٹیوز, یہ سب لوگ دیکھیں آل نون کے لیے پانی مل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر آج آپ یہ کہیں فار ایگزامپل گورنمنٹ آف سندھ کو جا کے یا NWFP کو جا کے کہ اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ سال کا 12 بلین آپ کو ملے گا, 10 بلین آپ کو ملے گا, دیکھیں کیسے کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کو اگر ہم ایک کمپنی بنا دیں اور ہر پروونس کو اس کا 25% شیئر دے دیں, پروفٹ شیئرنگ دے دیں, تو یہ بن جائے گا. دیٹ از کریکٹ. اسی طرح بلوچستان میں ہونا چاہیے, آپ ان کو اسٹیک ہولڈر بنائیں. 90 لاکھ آدمی ہیں جی ٹوٹل بلوچستان میں, ان کا وہ دیکھیں. So you are suggesting a new way of managing this, نئے سسٹمز بنائیں آپ, یہ اور اس پرائیویٹ سیکٹر کو مینج کریں. اس میں کوئی ڈپٹی سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری نہیں جائے گا. وہ جو کمپنی ہوگی جس میں 25% یا جو بھی پرسنٹیج ہے شیئر ہولڈنگ ہوگی, اٹ ول بی پروفیشنلی مینج. پروفیشنل ہے پرائیویٹ. پاکستان میں نہیں ملیں گے, باہر سے لائیے. پاکستانی بھی ہیں, کچھ آپ فارنرز بھی لا سکتے ہیں. Paradigm shift towards using the markets, using the private sector, public-private partnerships. جی بالکل. Companies بنائیں, shares float کریں, پیسہ ریز. اور جو جہاں کی پیسے کی بات ہے, آپ نے دیکھا کہ جب کہا گیا کہ جی پیسہ نہیں ملے گا, شوکت عزیز نے کہا where will you get the funding. نندی پور کے فنڈنگ رائے فائنینشیل کلوز 4 مہینے میں ہوا. چیچو کے ملیاں کی سب ارینجمنٹ ہوئی رکھی ہے. وہ اور یہ پچھلے 4 سال میں کوئی فائنینشیل کلوز نہیں ہوا, کوئی نہیں ہوا. نہ کوئی گیس کا پروجیکٹ ہوا ہے, نہ کوئی ہے, تو مجھے بتا دیں یار, ہمیں بھی کوئی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. وداؤٹ فائنانس اٹس زیرو. کوئی ہوا ہی نہیں نا, کوئی سٹارٹ ہی نہیں نا ہوا, کیونکہ وہ صرف رینٹل کے کچھ جو آپ کو پتا تھا وہ تو لمبی کہانی ہے جو ساری 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی. وہ ٹرکش شپ آیا کھڑا ہوا, وچ از اے بگ ڈیزاسٹر جو ہے. تو اس حساب سے دیکھیں, اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی ریپنگ اپ کے جی آپ نے 3 سال میں آپ کو پاکستان کو زندہ رکھنا ہے. سپلائی کو بڑھانا ہے, سپلائی کو بڑھانا ہے, چوری روکنی ہے, ان پاور اینڈ ان واٹر ریزروائرز. نمبر 2 گورننس کو ٹھیک کرنا ہے, چوری روکنی ہے, اور کیا کلیکشنز کرنی ہے, سرکولر ڈیٹ کو مینیج کرنا ہے, اور سب ٹیکنالوجی سے یہ بلنگ بھی صحیح ہو سکتی ہے, سرکولر ڈیٹ ہو سکتی ہے, سرکولر ڈیٹ. اور سب سے زیادہ پرائیویٹائزیشن اینڈ انوویشن and involve stakeholders. All the provincial government should be stakeholders in the power sector. جو بھی اسی سلسلے میں کہہ دوں گا, آخری بات کرتا ہوں جی میں اس مسئلے پر. ارسا کا کنٹرول اب ایک صوبے نے لے لیا ہے ٹوٹل.
سو مچ سو کہ وہ تو ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے تھا. نہیں سر وہ دیا نا, لیکن اب کم از کم اس میں انڈیا تو بینیفٹ نہ لینا جی. اب ہماری جو انڈس واٹر کمشنرز نے ملاقات کرنی ہے, ایک بھاگ گیا ہمارا کمشنر بھاگ گیا کہیں سے, یہی بتایا جاتا ہے, اور اب ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی 1.5 سال سے, اور کسی پنجابی کو اجازت نہیں اریگیشن انجینئر کو کہ وہ اس کو پوچھ سکے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, انسپیکشن کب ہوگی کشمیر کے واٹرز کی. اب ہمیں بین لگا دیا گیا پنجاب کے اوپر, یہ بھی زیادتی ہے. We love the Sindhis, but we have to be federal people, you know. اب water is too important a matter to be left to one province. But Sindh has got Sindh says you have no right to interfere. ہم جو مرضی کریں انڈیا کے ساتھ یا ارسا کے ساتھ, that's not correct. ارسا بنائی گئی تھی انٹرنلی بھی, اور اب ایکسٹرنلی بھی انڈس واٹر کمشنر جو ہے وہ ارسا سے بریف لیتا ہے. تو اب ارسا کا جو ہے ایک پروونس تو کنٹرول نہیں کر سکتا نا, سب بھائی مل کے کریں کام. وہ کنسنسس کے لیے بنی تھی کہ ایکول, ٹھیک ہے آپ ان کو چیئرمین بنا لیں, پرماننٹ کر لیں, وی ہیو نو آبجیکشن, وی لو سندھیز and they have a big right on the Indus waters. بٹ یہ تھوڑی کہ ایک صوبہ کنٹرول, پورے پاکستان کا دریا ہے نا, اور سارے ہم پاکستانی, سارے پاکستانی جھنڈے کے تلے سب ہم ایک ہی ہیں. بڑے میٹھے لوگ ہیں سندھ کے, ہم تو بہت پیار ان سے کرتے ہیں. ہمارا نہیں, ایکچولی دیکھا جائے تو پاکستان ایک کامن مارکیٹ ہے, اور ایک کیا پوری ملک کو اگر بینیفٹ مل رہا ہے, بجلی سستی ملے گی, پانی مل رہا ہے, خوراک اچھی ہوگی, تو سارا ملک بینیفٹ کرے گا. سر انڈیا از بینیفٹنگ رائٹ ناؤ فرام آور ریسورسز. وہ ہر لحاظ سے انٹرنل بھی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, ایکسٹرنل تو کر ہی رہے کشمیر میں, اور وہ یہ کہتے ہیں صاحب اس پانی پر ہمارا حق ہے, آپ ڈیم نہیں بنا رہے, اور شرارت ان کی اپنی ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے یہ جو ایشوز ہیں دے آر سالویبل, ڈویبل. ہم گورننس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ ڈیمز بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سب کا بینیفٹ ہے. اس میں ریئلی پاکستان کراچی سے خیبر تک ایوری بڈی بینیفٹس, اینڈ وی شوڈ میک شیور کہ ساروں کو ایکچولی بینیفٹس ملیں, اور پروونسز کو بھی بینیفٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں. And this is then something which can be an opportunity, or it is still going to be opportunity ہوگی. اور جس طرح آپ کی اکانومی with the provision of energy and water, آپ کی اکانومی you can move up several levels. جو آپ کی انرجی پاورٹی اور انرجی آپ اسٹارویشن جو ساتھ ہو رہی ہے آپ کی, بالکل انرجی پاورٹی اسٹیج پہ آپ آ گئے ہیں, تو وہ آپ اس کو اپنا 15 سے آپ 30 پہ لے جائیں, ٹارگیٹ کریں کہ جی ہم 10-15 سال میں we will increase our per capita from 15 to 30. اگر آپ یہی ٹارگیٹ کر کے میٹ کر لیں, آپ دیکھیں دس ول اسٹارٹ ریفلیکٹنگ آپ کی پورا جو اکنامک سائیکل ہے دیٹ رنز آن انرجی. انرجی کی آپ نے ٹھیک کر لیا تو باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کر کے دے ول اسٹارٹ فالوئنگ ان لائن. تھینک یو ویری مچ منور, تھینک یو اقبال صاحب, نجیب صاحب. اٹ واز اے ویری انلائٹننگ ڈسکشنز, اینڈ آئی ہوپ کہ ناظرین آپ نے بھی سارے ایشوز دیکھے. لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن سکتی ہے. اگر پاکستان نے 7 سے 8% اقتصادی ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے توانائی کے ایشوز جو ہیں ان کو سالو کرنا پڑے گا, اور باقی دنیا نے بھی یہ ایشوز فیس کیے ہیں اور سالو کیے ہیں, اور پاکستان بھی انشاءاللہ ان کو سالو کرے گا. نیت اچھی ہوگی تو سب کچھ پاسبل ہے. شکریہ.